خود سے خدا تک ناصر افتخار۔ میں کون ہوں؟ خودی کیا ہے، نفس کیا ہے؟ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا انسان کا نفس ہے۔ شیطان کھلا جبکہ نفس جو ہے یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کا افعال کیا ہیں، تبھی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے اللہ کا نام لے کر نفس کے طلسمی ہوشربا میں اترتے ہیں اور اسے جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے تین حصے ہیں۔ ایک ہے جسم، باڈی جس کو کہتے ہیں ہم، دوسرا ہے حواس خمسہ، اینڈ تیسرا ہمارے پاس جو ہے ذہن، جیسے ہم مائنڈ کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جسم کے۔ جسم ایک رونمائی ہے، مطلب دس از این اپیرینس ایکسٹرنل۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثوم ہے، یعنی جیسے ہم حلیہ کہتے ہیں، جیسے ہم سل کہتے ہیں، یہ اس سے بنا ہوا ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہو، دماغ کا کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں دو جبلتیں ہیں، ایک ہے بچاؤ یعنی اپنے آپ کو سروائیو کرنا، اور دوسرے افزائش نسل یعنی ریپروڈیوس کرنا، ریپروڈکشن جو ہے۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اس سے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ گو کہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کی سرشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اس سے دنیا میں بچنے کے لیے یعنی سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے، اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت جسم کا نہیں، ذہن کا حصہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے، وجود اس دھرتی کا ہے، جو موت کے وقت اس دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ادار کو لوٹا لیتا ہے، اسی طرح جیسا کوئی ادار لے کر اسے لوٹا دیتا ہے، اس طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں، ان کے وجود کو اس مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے، یہ سب تو ایسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے، جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں اگر ہم اس کی کاٹ دیں، جدا کر دیں، اور وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک دڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماوراء ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے۔ اگر نہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے، اس کے اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل جائے گا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی،
اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے بھی کتنی 4 سے 7 سال کی جو طبی تعلیم ہے لازم قرار پائی ہے۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی ہے۔ جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اپنے اسرار ہیں اور کمالات۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں۔ جو پہلا ہے ہمارے پاس، جسے ہم بصارت کی سماعت کہتے ہیں، جو دیکھنا ہے، آنکھیں جو ہیں، سننا ہے، اور تیسرا جو ہے چکھنا ہے، زبان سے جو ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، سونگھنا ہے، اسمیل، اینڈ محسوس کرنا، چھونا۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت کے لیے آنکھ ہے جو کیمرے کی طرح استعمال ہوتی ہے، سماعت کے لیے جو ہے کان ہے، چکھنے کے لیے زبان ہے، سونگھنے کے لیے ناک ہے، اور چھونے کے لیے جو ہے جو جسم پورا ہے اس میں حس محسوس یعنی محسوس کرنے کے لیے جو ہے وہ حس موجود ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطۂ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں بلکہ سانس لینے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور سانس نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں خواص کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جز کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کی نہیں۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے سردست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز و محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار یعنی انالسٹ ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اسے انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جیسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن یعنی جو مائنڈ ہے اور ایک ہے دماغ جسے ہم برین کہتے ہیں، دو الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی ہے اور روح جو ہے وہ غیر مادی ہے، اسی طرح جو دماغ ہے، برین جو ہے وہ مادی ہے، لیکن جو مائنڈ ہے، جو ذہن ہے، یہ غیر مادی ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان جو ہے ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے۔ جسم ہو گیا، حواس ہو گیا اور ذہن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں، کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے، میں کون ہوں، تو انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماوراء ہوں، میں ایک حقیقتی منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کی تہ و در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔